بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1001۔ عاصم بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعائے قنوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا کہ آپ ہی کے حوالے سے فلاں شخص نے خبر دی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد فرمایا تھا۔ اس کا جواب حضرت انس نے یہ دیا کہ انہوں نے غلط سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ دعائے قنوت پڑھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے 70 قاریوں کے قریب مشرکوں کی ایک قوم بنی عامر کی طرف سے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ نے بددعا کی تھی۔ ان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور قاریوں کو مار ڈالا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے، ان پر بددعا کرتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1002۔ زائدہ نے بیان کیا، ان سے تیمی نے، ان سے ابو مجلس نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی اور اس میں قبائل رعل و ذکوان پر بددعا کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1003۔ خالد حذا نے خبر دی، انہیں ابو قلابہ نے، انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قنوت مغرب اور فجر میں پڑھی جاتی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1004۔ سفیان سوری نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی چادر الٹائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1005۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک آخری رکعت کے رکوع سے اٹھاتے تو یوں فرماتے ہیں، یا اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو چھڑوا دے، یا اللہ سلمہ بن ہشام کو چھڑوا دے، یا اللہ ولید بن ولید کو چھڑوا دے، یا اللہ بے بس ناتوانوں مسلمانوں کو چھڑوا دے، یا اللہ مضر کے کافروں کو سخت پکڑ، یا اللہ ان کے سال یوسف علیہ السلام کے سے سال کر دے۔ اور حضرت نے فرمایا غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا۔ ابن ابی زناد نے اپنے باپ سے صبح کی نماز میں یہی دعا نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1006۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے سلیمان آمش نے، ان سے ابو الدحا نے، ان سے مسروق نے، ان سے عبداللہ بن مسعود نے۔ دوسری سند ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے منصور بن مسعود بن معتمر سے بیان کیا، اور ان سے ابو الدحا نے، ان سے مسروق نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگوں نے چمڑے اور مردار تک کھا لیے۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ ہی کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ خدا سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا انتظار کر جب آسمان صاف دھواں نظر آئے گا۔ آیت انکم عائدون تک، نیز جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے۔ کفار کی سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی، دھوئیں کا بھی معاملہ گزر چکا جب سخت قحط پڑا تھا۔
جس میں پکڑ اور قید کا ذکر ہے، اور وہ سب ہو چکے۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت میں جو ذکر ہے وہ بھی ہو چکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1007۔ ابو قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے، ان سے ان کے والد نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے سنا تھا۔ ترجمہ: گورا ان کا رنگ، ان کے منہ کے واسطے سے بارش کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کے سہارے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1008۔ سالم نے اپنے والد سے بیان کیا، وہ کہا کرتے تھے کہ اکثر مجھے شاعر ابو طالب کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دعائے استسقا منبر پر کر رہے تھے، اور ابھی دعا سے فارغ ہو کر اترے بھی نہیں تھے کہ تمام نالے لبریز ہو گئے۔ شعر کا ترجمہ: گورا رنگ ان کا، لوگ پانی مانگتے ہیں ان کے منہ کے صدقے سے، وہ حامی یتیموں بیواؤں کے۔ یہ قول شعر ابی طالب کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1009۔ عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا، ان سے سمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہم نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برستی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010۔